السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے چال باز لڑکی۔ مینا کی 4 بہنیں تھیں اور ایک بھائی۔ وہ بچپن ہی سے بہت تیز تھی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر اس کا معمول تھا۔ وہ جدھر جاتی جھگڑا کروا دیتی۔ سب اس سے تنگ تھے۔ مینا کو کب سے ماں آوازیں دے رہی تھی اور وہ بے سود سوئی پڑی تھی۔ ماں جب آوازیں دے دے کر تھک گئی تو چپل سے آ کر پٹائی کر دی۔ وہ اچانک سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا آفت ہو گئی؟ کیوں مارے جا رہی ہیں مجھے؟ اٹھ جا کم وقت، آدھا دن تو گزر گیا۔ وہ منہ بسوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب اپنے اپنے حصے کا کام کر چکی تھیں۔ وہ مجھے بھوک لگی ہے، جاؤ کچن میں جا کر کچھ کھا لو، نہیں ہے تو بنا لو۔ وہ پیر پٹکتی کچن میں جا پہنچی۔ ماں نے اس کے لیے ناشتہ رکھا تھا۔ وہ بھی اندر آ گئی۔ میرے بعد کوئی نہیں پوچھے گا، انسان بن جا۔ اس نے باہیں ماں کے گلے میں ڈال دیں۔ چل جا، جا کے پیٹ بھر لے اور پھر کپڑے دھو لے۔ ہاں ہاں، دھوبن ہوں میں آپ کی۔ پھر بکواس شروع کر دی۔ اچھا اچھا، معاف کر دیں، کرتی ہوں اپنا کام۔ وہ کپڑے دھو رہی تھی کہ ساحل آ گیا۔ وہ اس کا کزن تھا، ماموں زاد، اور اس کی بہن شنایا کو پسند کرتا تھا۔ وہ مینا سے ہی مذاق میں لگ گیا۔ اتنے میں مینا کے ابو آ گئے۔ ساحل کو دیکھ کر ان کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ اسے جانتے تھے، اس کا آنا انہیں بالکل پسند نہیں تھا۔ ساحل انہیں دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ وہ ابو نے آپ کو اور پھپھو کو بلایا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، ہم رات کو آئیں گے۔ ساحل مینا کو آنکھ مار کر نکل گیا۔ باپ مینا کی حرکتوں سے واقف تھا۔ مینا کی ماں باہر سے آئی تو ان کو کھری کھری سننی پڑی۔ تم کہاں گئی تھی؟ گھر رہا کرو، وہ تمہارا آوارہ بھتیجا آیا تھا، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا تھا، اور یہ بھی۔ مینا بول اٹھی، بابا میں نے کچھ نہیں کیا۔ چل دفعہ ہو، زبان بند کر، باپ کے آگے نہیں بولا کرتے۔ کب عقل آئے گی تجھے؟ تیری ہی چھوٹ ہے، میں اچھا لوگوں کا ہاتھ چلاتا، تو ماں ہے، کنٹرول کر ان کو۔ تم رشتے دیکھو اور جان چھڑاؤ میری بھی، میرے جتنی ہیں، ہاتھ اٹھاتی اچھی لگوں گی۔ وہ دونوں ہی ان سب سے تنگ تھے۔ ساحل نے گھر آ کر باپ کو بتایا کہ وہ عزت نہیں کرتے۔ خیر مینا کا باپ اور ماں تھوڑی دیر میں آ گئے۔ بہن بھائی میں پیار تھا۔ اس نے کہا ساحل کے رشتے کے لیے آنا تھا، سوچا پہلے گھر بلا کر تم سے بات کر لوں۔ جی بھائی، کیوں نہیں؟ وہ شنایا کا ہاتھ ساحل کے لیے سوچا ہے ہم سب نے۔ ٹھیک ہے بھائی، جب دل کرے آپ آ جائیں۔ وہ دونوں ہی خوش ہو گئے۔ چلو ایک سے تو جان چھوٹی۔ گھر سے کچھ فاصلے پر تھے کہ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ لگ رہا تھا کوئی جھگڑا کر رہا ہے آپس میں۔ ساحر باہر کھڑا تھا، رو کر بتانے لگا وہ شنایا آپی اور مینا جھگڑا کر رہی ہیں، شینا اور آروہی کو بھی مارا ہے۔ مینا کی ماں جلدی سے اندر داخل ہوئی تو وہ بری طرح ایک دوسرے کے بال نوچ رہی تھیں۔ دوسری دونوں بھی سائڈ پر کھڑی رو رہی تھیں۔ ماں نے پاس پڑا پائپ ہی اٹھا لیا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ دیر بعد خود ہی رونے لگی کہ کیا عذاب پال لیا میں نے، میرا جینا حرام کر رکھا ہے تم سب نے۔ ذرا باہر جاتی ہوں تو واپسی پر ذلت ہی ملتی ہے۔ سارا محلہ تم سے بیزار ہے۔ ہاں میں ہوں ہی بری، جھگڑا کیوں کیا؟ یہ بول رہی ہے میں ساحل سے شادی نہیں کروں گی، تم کر لو، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی۔ تو وہ تو ہم بڑے ہیں نا، فیصلہ ہم کریں گے، تم نہیں۔ انہوں نے شنایا کا ہی بولا ہے۔ مینا بول اٹھی، میں نے کچھ نہیں کہا، یہ بکواس کر رہی تھی۔ شینا نے کہا نہیں، میں نے کچھ نہیں بولا، یہی بول رہی تھی ساحل مجھے پسند نہیں کرتا، اس لیے میں نے بولا مجھے تو ساحل سے ہی کرنی ہے شادی۔ ماں سر پیٹ کر رہ گئی۔ شوہر اس کو برا بھلا بولنے لگا۔ مینا ہی یہ سب کرتی تھی۔ دوسرے دن بھائی آ گیا، اس کا موڈ بھی خراب تھا۔ اس نے آتے ہی بولا کہ شنایا نے منع کیا ہے رشتے سے۔ نہیں بھائی، ایسا تو کچھ نہیں ہے، وہ مینا کی حرکت ہوگی، اس نے کچھ کہا ہوگا۔ اصل میں مینا ساحل کے بھی کان بھر چکی تھی اور وہ رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب ماموں نے بولا کہ اب سوچ کر ہی بتاؤں گا۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، تمہاری لڑکیاں اتنی بد زبان ہیں کہ بڑوں کی بات کو تماشا بنا دیتی ہیں۔ وہ روٹھ کر جا چکے تھے۔ مینا کی ماں پھر رو رہی تھی۔
بھائی کے دل میں بھی اس کے لیے برائی آ گئی تھی، وہ بھی صرف ان لڑکیوں کی وجہ سے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔